تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وقال تعالى في مقام آخر وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل أحد طعاما أحب عند الله من عمل يده أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللہ جل جلالہ ساری کائنات کے خالق و مالک ہیں. سب تعریفیں اللہ جل جلالہ کے لائق اور سزاوار ہیں. ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس ساری کائنات کے نظام کو چلا رہے ہیں. سب سے کامیاب انسان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے. اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کے طریقے ہمیں بتائے ہیں جس میں ہمارے دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو محتاج بنایا ہے. کھانے کا محتاج ہے، پینے کا محتاج ہے، سردی گرمی سے بچنے کا محتاج ہے. اور انسان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر مختلف اسباب اشیاء پیدا فرمائی ہیں. ان اسباب کا حاصل کرنا یا ان کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے. یعنی خود انسان کے اندر اس کی ضرورت ہے، حاجت ہے، سردی ہے، گرمی ہے، بھوک ہے، پیاس ہے. اب ان کے مٹانے کے لیے چیزیں کیا ہے بھئی؟ کھانا ہے، پینا ہے، دوا ہے، دارو ہے، مکان ہے
وغیرہ یہ ہماری ضروریات ہیں، رہن سہن کے لیے کپڑا ہے، لباس ہے۔ تو اب یہ چیزیں انسان چونکہ محتاج ہے، اس کے بغیر انسان کا رہنا مشکل ہے، تو انسان ان چیزوں کے حاصل کرنے کی محنت کرتا ہے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ ان چیزوں کو حاصل کیسے کرے، اس کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائے اور بھیک مانگے، لوگوں سے منت سماجت کرے، وہ اس کے ساتھ مدد کر دیں اور وہ اپنی ضرورت پوری کر لے۔ اس طریقے کو شریعت مطہرہ میں پسند نہیں کیا گیا کہ انسان ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائے، سست بن کر بیٹھ جائے، بزدل بن کر بیٹھ جائے، ناکارہ اور بیکار بیٹھ جائے اور پھر جو ہے لوگوں سے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے بھیک مانگے۔ بھیک مانگنے کی شریعت مطہرہ میں بہت زیادہ یعنی اس کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے، دنیا کی وعیدیں بھی سنائی گئی ہیں اور آخرت کی وعیدیں بھی سنائی گئی ہیں۔ اس کے مقابلے میں دوسرا طریقہ ہے محنت، کسب معاش۔ شریعت مطہرہ میں کسب معاش کی بڑی ترغیب ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو یہ فرمایا ہے کہ رزق دینے والی ذات صرف میری ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بے شک اللہ تعالیٰ ہی رزاق ہیں، خوب رزق دینے والا، وہ بڑی طاقت والا ہے، مضبوط قوت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ہی رزاق ہوں، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون۔ اے انسانوں، تمہیں جو میں نے پیدا کیا ہے تم سے میرا مطالبہ رزق کا نہیں ہے، اور تم سے میرا مطالبہ یہ نہیں کہ مجھے کھلاؤ، کیونکہ میں کھلاؤں گا، میں تمہیں پلاؤں گا۔ الذی اطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میرا اللہ وہ ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور وہ مجھے پلاتا بھی ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو شفا وہ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو فرمایا رزق میں دے دوں گا، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ ہی رزق کشادہ فرماتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں، اور تنگ فرماتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں۔ رزق کا اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے، جس کے لیے جو رزق رکھا ہے وہی دیتے ہیں، جس کے لیے جتنا اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمایا۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، اور تو ہی رزق دیتا ہے جس کو چاہے بغیر حساب کے، وہ اللہ تعالیٰ خالق مالک ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسباب اختیار کرنے کی ترغیب دی ہے، یعنی اسباب اختیار کرنا اللہ تعالیٰ کے رازق ہونے کے منافی نہیں ہے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ کا مشہور شعر ہے، توکل کا یہ معنی ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا اور پھر اس تیزی کو تقدیر کے حوالے کر۔ اس تیزی کو تقدیر کے حوالے کر۔ صحابہ کرام اجمعین، انبیاء علیہ السلام کا عمل ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو اس لیے
اس لیے اسباب اختیار کرنا، معاش اختیار کرنا، یہ شریعت میں پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افرأیتم ما تحرثون، بھلا جب تم ہل چلاتے ہو، ہل چلانا یہ ہمارا کام ہے، یہ اسباب ہے، پھر رزق میں دیتا ہوں۔ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کھیتی کون نکالتا ہے؟ وہ میں ہے، کھیتی نکالنا میرا کام ہے۔ آسمان سے بارش میں برساتا ہوں، تم اس سے ضرورت پوری کرتے ہو۔ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ نے اسباب اختیار کرنے کی ترغیب دی ہے کہ اسباب اختیار کرو۔ انبیاء علیہ السلام کا عمل ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور وہ اسباب معیشت اختیار کرتے تھے۔ بڑی ترغیب ہے کہ ہمیں معیشت کے اسباب اختیار کرنے چاہیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اکل احد طعاما احب عند اللہ من عمل یدہ، کسی شخص نے اس سے زیادہ بہتر اور اچھا کھانا نہیں کھایا اللہ تعالیٰ کے ہاں بنسبت اپنے ہاتھ کی محنت کے، یعنی جو شخص اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کما کر کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ سب سے زیادہ محبوب کھانا ہے، سب سے زیادہ محبوب کھانا ہے، اپنی محنت سے کھاتا ہے۔ یعنی انسان کبھی دعوت بھی ہوتی نہیں، کسی نے دعوت بھی کھلا دیا، اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں یہ کھانا اچھا نہیں ہے، مطلب اللہ کا سب سے محبوب اچھا وہ بھی ہے، وہ بھی مسلمان کا حق ہے۔ ولیمے کی دعوت ہو، کوئی اور دعوت ہو، ویسی مہمانی ہو، لیکن فرمایا کہ اللہ کے ہاں سب سے محبوب کھانا وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھ کی محنت سے کمائے۔ وَإِنَّ داود نبی اللہ یأکل من عمل یدہ او کما قال علیہ السلام، اور فرمایا کہ دیکھو حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی محنت سے کماتے تھے۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر اس لیے فرمایا ہے خاص طور پر، حالانکہ سارے انبیاء محنت کر کے کماتے تھے، لیکن داؤد علیہ السلام کا ذکر اس لیے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام وقت کے بادشاہ تھے۔ انبیاء علیہ السلام میں سے حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بنے تھے، وزیر بنے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام تو بہت بڑے بادشاہ تھے۔ سلیمان علیہ السلام کی حکمرانی تو پوری دنیا پر تھی، اور ان سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام حکمران تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک ایسی حکومت عطا فرمائی تھی کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد قیامت تک ایسی حکومت کسی اور کو نہیں تھی۔ پرند چرند پر، جنات پر ان کی حکومت تھی، ہواؤں پر ان کی حکومت تھی۔ تو بہرحال لیکن داؤد علیہ السلام بادشاہ وقت ہونے کے باوجود ان کے مزاج یہ تھا کہ میں محنت کر کے کماؤں۔ تو فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ صَنَعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِهِ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، زریں بنانا، جنگی آلات کا بنانا، اللہ تعالیٰ نے یہ کاریگری ہے داؤد علیہ السلام کو عطا فرما دی۔ اب ایک طرف وقت کے نبی ہیں، دوسری طرف بادشاہ بھی ہیں۔ حضرت بات ہے نبوت کی الگ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور بادشاہت اور حکومت ہو ساتھ تو اس کی الگ مصروفیت ہے۔ اب اس کے بعد اگر ایک آدمی جا کے تجارت کرے یا کوئی کاروبار کرے، کوئی محنت کرے، مزدوری کرے، تو یہ تو اس کے لیے تو وقت چاہیے نا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کا مزاج طبیعت یہ تھی کہ میں محنت کر کے کماؤں، تو
اللہ تعالیٰ نے لوہے کو ان کے ہاتھ میں موم بنا دی تھا. اللہ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. یہاں لوہے کو پگھلانے کے لیے بھٹی چاہیے، آگ چاہیے، لکڑیاں چاہیے، پتہ نہیں کیا کیا چاہیے. جیسے لوہے سے مختلف چیزیں بناتے ہیں، اس کو پگھلاتے ہیں، اس کو نرم کرتے ہیں، پھر اس کو کوٹنا پڑتا ہے اور کاٹنا وغیرہ جو بھی کرتے ہیں سب کچھ. اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہے کو موم کی طرح بنا دیا تھا. جدھر بنانا چاہے لوہا اسی طرح پگھل جاتا تھا، جو ہاتھ سے بناتا. بس اس کے لیے نہ آگ کی ضرورت، نہ بھٹی کی ضرورت، نہ لکڑی کی ضرورت، کسی کی چیز کی ضرورت. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اعجاز عطا فرمایا تھا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی نبی ایسا نہیں گزرا مگر اس نے بکریاں چرائی ہیں. سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام نے بکریاں چرائی ہیں. وَكُنْتُ أَرْعَى لِأَهْلِ مَكَّةَ عَلَى قَرَارِيطَ او كما قال علیہ السلام. اور میں بھی مکے والوں کے لیے چند قیرات، ایک وزن ہے چھوٹا سا جیسے چھٹاک پاؤ، اس طرح چند قیرات کے بدلے میں بھی مکے والوں کے لیے بکریاں چرایا کرتا تھا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بتایا کہ میں نے بکریاں چرائی ہیں، اور اس میں کوئی عار کی بات نہیں، شرم کی بات نہیں. محنت کرنا، کسب معاش اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. ایک حدیث میں اتنا فرمایا، بڑی عجیب بات فرمائی. یعنی آدمی سمجھتا ہے کہ شاید نماز پڑھنے سے نفلی بات کر رہا ہوں، فرائض کی نہیں. فرائض تو ہر مسلمان نے کرنا ہے. ہم سمجھتے ہیں شاید نفل نماز زیادہ پڑھنے سے اللہ کا محبوب بنتا ہے، یا قرآن کی تلاوت سے اللہ کا محبوب بنتا ہے، یا ذکر و اذکار سے اللہ کا محبوب بنتا ہے. یہ تو ہم سمجھتے ہیں نا، اور بنتا بھی ہے، ایسی کوئی بات نہیں، بنتا ہے. لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایک اور چیز بھی ہے جس کے وجہ سے بھی انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. وہ ہے رزق حلال کمانے والا. الکاسب حبیب اللہ. محنت کرنے والا، مزدوری کرنے والا، کوئی بھی ملازمت اختیار کرنے والا، تجارت اختیار کرنے والا، کسی بھی طریقے سے معاش کی محنت کرتا ہے، اس کو اپنے بچوں کی فکر ہے، بیوی کے حقوق کی فکر ہے، والدین کے حقوق کی فکر ہے کہ میں کسی کا محتاج نہ بنوں. فرمایا کہ یہ اللہ کا محبوب ہے. آپ دکان چلائیں، کاروبار کریں، محنت کریں، مزدوری کریں، اور صحیح طریقے سے کریں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کے محبوب ہو. صحیح کرو، جھوٹ نہیں بولو، دھوکہ نہیں دو، اور اللہ کے حقوق کو پامال نہیں. بس اتنی سی بات ہے. اللہ کے احکام کو پامال نہیں کرو. اللہ نے جو حکم دیا، نماز کے وقت میں نماز پڑھ لو، روزے کے وقت میں روزہ رکھ لو، زکوٰۃ کا وقت آئے تو خوش دلی سے زکوٰۃ ادا کر دو، حج فرض ہو جائے تو فوراً حج کر لو، جہاں غریب یتیم کا حق ہو تو اس کو فوراً ادا کر دو، والدین عزیز و اقارب رشتہ داروں کے حقوق ادا کر دو. فرمایا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفرائض. حلال کمانا یہ فرض ہے دوسرے فرائض کے بعد. اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے. قرآن کریم میں سورہ مزمل مشہور سورت ہے، ماشاءاللہ بہت سارے لوگ پڑھتے بھی ہیں، جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل میں تہجد کے فضائل بڑے بیان فرمائے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ آدھی رات، پوری رات عبادت کیا کریں مگر آدھی رات آرام کر لیا کریں، یا چلو 2 حصے عبادت کر لیں، تہائی حصہ آرام کر لیا کریں، یا 2 حصے آرام کر لیں، تہائی عبادت کر لیں. مطلب مختلف سب صورتیں جائز ہیں. صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ، بعض صحابہ ایسے سے پوری رات سوائے تھوڑے سے وقت کے تہجد پڑھتے تھے، آدھی رات تہجد پڑھتے تھے، پاؤں پہ ورم آ جاتے تھے. شروع میں تہجد فرض تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے نرمی فرما دی، نہیں تہجد فرض
صحابہ پر فرض نہیں تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، لیکن صحابہ بھی کرتے تھے۔ اور بعد میں تہجد کی نماز ساقط ہو گئی، بس سنت ہے اور افضل ترین نماز ہے فرض کے بعد۔ فرض کا مقام تو سب سے اعلیٰ ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی میں آدھی رات اٹھ کر نماز پڑھ لوں، لیکن دن میں جو فرائض ہیں اس پہ کوتاہی ہوتی ہے، یہ جہالت ہے۔ سب سے افضل ترین نماز وہ فرض ہے۔ فرض کے لیے جمع نہیں، سب سے افضل ہے۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء جو عمومی سب اکٹھے مل کر پڑھتے ہیں، یہ افضل ترین ہے۔ اس کے بعد دوسرا نمبر رات کو نماز پڑھی جانے والی، وہ افضل ترین نماز ہے۔ سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام تہجد گزار تھے۔ آج تک کوئی اللہ کا ولی ایسا نہیں گزرا جو تہجد گزار نہ ہو۔ تو یہ اولیاء اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر فرمایا کہ اب یہ پابندیاں ختم، رات کو کوئی تہجد پڑھے اس کی مرضی، نہ پڑھے اس کی مرضی، جتنا دل چاہے قرآن پڑھ لیا کرو، جتنا سہولت ہو رات کو قرآن پڑھا کرو۔ فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ۔ کیوں؟ بعض لوگ بیمار ہوتے نہیں پڑھ سکتے، لیکن بعض لوگ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ، کچھ لوگ کاروبار تجارت وغیرہ کی وجہ سے تھک جاتے ہیں، وہ بھی رات کو لمبی تہجد نہیں پڑھ سکتے۔ یعنی علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان محنت کشوں پر رحم کھاتے ہوئے فرمایا کہ تہجد کی نماز فرض نہیں ہے، اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کو پورا دن کام کرنا ہوتا ہے۔ اور کام کیا؟ یضربون فی الارض، وہ زمین میں چلتے پھرتے ہیں، مطلب تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں۔ کیوں؟ یبتغون من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوئے۔ یعنی یہ روزی روزگار ہے نا، اس کو قرآن نے فضل اللہ کہا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ ابھی ہم سب جمع ہیں یہاں پر انشاءاللہ تعالی الحمدللہ جمعے کی نماز کے لیے، تو جمعے کا ذکر کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی جب جمعے کی اذان ہو جائے تو ذرا کاروبار بند کر دو۔ اللہ اکبر۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والو، جب تمہیں جمعے کے دن نماز کے لیے بلایا جائے، اللہ کی طرف سے ندا دی جائے، آواز آ جائے تو فوراً کاروبار بند کر دو۔ فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور کاروبار چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ دو۔ تھوڑا سا ٹائم ہے، پہلی اذان سے لے کر جمعے کے اختتام تک، اب اتنی دیر کاروبار تو بند کر لیا، اب نماز پڑھ لی، اب کہتے ہیں بھائی کاروبار میں پابندی نہیں ہے، تھوڑا سا وقت میں پابند کیا تھا، پھر کیا کرو؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ جب نماز پڑھ لو تو پھیل جاؤ اللہ کی زمین میں اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اب روزی تلاش کرو۔ یعنی جمعے کے بعد آ کے نکلو اپنے کاروبار کرو۔ یہ بعض علماء فرماتے جمعے کے بعد کاروبار کرنا ہی افضل ترین وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے نکلو اللہ کا رزق تلاش کرو۔ اس سے معلوم ہے کہ جمعے کی پوری چھٹی بھی شریعت میں نہیں ہے، ہاں صبح جمعے کی تیاری وغیرہ کر لو، پھر جمعے کے بعد خوب کاروبار۔ تو فضل اللہ وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ قرآن کریم میں کہیں پہ اللہ نے فضل کہا ہے، کہیں اللہ تعالیٰ نے خیر کہا ہے، خیر۔ تو اس لیے کسب معاش اللہ کو بہت پسند ہے، محنت کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ فرماتے روزی تو ہم نے تقسیم کی ہے، لیکن محنت کرو، تلاش کرو، ہاتھ میں ہاتھ دھرنا یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنی رسی اٹھا لے اور جا کر جنگل سے لکڑیوں کا گٹھا جمع کرے
اور اٹھا کر لے آئے اور بازار میں بیچے، یہ بہت بہتر ہے اس بات سے کہ باہر ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھا رہے اور بازار میں روڈ پہ کھڑے ہو کر لوگوں سے بھیک مانگے۔ یہ بہت بہتر ہے اس سے کہ آدمی رسی اٹھا کر۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور فرمایا کہ مدد مانگی ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے پاس کچھ ہے؟ تو اس نے کہا کہ جی کچھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لایا، وہ چیز بیچ دی، 2 درہم میں غالباً بیچی تھی۔ 1 درہم کا تو کہا کہ کچھ جاؤ بازار سے کچھ سودا وغیرہ لے کر اپنے گھر والوں کو کھلا دو، اور دوسرے درہم سے فرمایا کلہاڑا خرید کے لاؤ۔ کلہاڑا خرید کر لائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے اس میں دستہ ڈالا، خود دستہ، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے عظیم اخلاق، اور اس کو کہا کہ اب یہ کلہاڑا لے جاؤ اور جنگل چلے جاؤ اور وہاں سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤ اور بازار میں بیچتے رہو۔ چند دن بعد وہ صحابی جب آئے تو انہوں نے فرمایا رسول اللہ میں نے اتنے پیسے کما لیے۔ یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، بھیک مانگنے کو، سست ہونے کو اللہ نے پسند نہیں فرمایا۔ انسان کو کام کرنا چاہیے، انسان دنیا میں کام کے لیے پیدا ہوا ہے۔ یا تو ایک آدمی دین کا کام کر رہا ہے، وہ بھی بہت بڑا کام ہے، اور یا پھر فارغ بیٹھ کر وہ کہتے ہیں نہ دنیا کا نہ آخرت کا کچھ بھی نہیں، نہ کما نہ کٹو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں کہ پھر جو ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا ہوا اور لوگوں سے بھیک مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس سے بہت نفرت ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہمیں محنت کوشش کرنی چاہیے، لیکن بس اس کے لیے شرط یہ کہ شریعت کی پابندی ہو، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی اطاعت اور فرمانبرداری ہو۔ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے انسان جو کچھ کماتا ہے اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، اس پر ایک ایک لقمے پر ثواب ملتا ہے، صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ سب سے افضل ترین صدقہ کیا ہے؟ فرمایا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو۔ ہر آدمی کا اپنا مال ہے، یعنی میں اگر کماتا ہوں تو میرا مال ہے، لیکن میں اگر بیوی کو کھلاتا ہوں تو صدقہ ہے، بچوں کو کھلاتا ہوں تو صدقہ ہے، مہمان کو کھلاتا ہوں تو صدقہ ہے، رشتہ داروں کو کھلاتا ہوں تو صدقہ ہے، یتیموں کو کھلاتا ہوں تو صدقہ ہے۔ فرمایا سب سے افضل ترین صدقہ وہ جو آپ اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرو گے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرو گے، اللہ تعالیٰ اس پر تمہیں اجر عطا فرمائیں گے، یہاں تک کہ وہ لقمہ حتی اللقمۃ تضعها فی فی امراتک او کما قال علیہ السلام، یہاں تک کہ وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو اس پر بھی اللہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ بیوی کے منہ میں ڈالو اس پر بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں بیوی کا نام کیوں لیا؟ فرمایا کہ اس کی وجہ یہ کہ بیوی کو کھلانے پلانے میں ایک طرح سے شہوت اور اپنی لذت اور چاہت کا بھی دخل ہوتا ہے، تو جہاں پر کامل شہوت لذت کا دخل ہے وہاں بھی ثواب مل رہا ہے، تو جہاں دل نہ چاہے اور تب بھی خرچ کرے کتنا ثواب ملے گا؟ وہاں بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ اس لیے محنت کر کے کمانا، اور پھر جہاں جہاں حقوق ہیں وہاں حقوق کے مطابق ان کو خرچ کرنا، یہ دنیا بھی ہماری بن جائے گی اور انشاءاللہ آخرت بھی بنے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی صاحب کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔